یہ کوئی معمولی ذکر نہیں ہے۔ جس نے بھی جس زمانے میں بھی اس کو اس طرح سے کرنا شروع کیا ہے اور سچے دل سے ندامت کے ساتھ سچی توبہ کی ہے اور اللہ کی مان کر چلا ہے اور اس طرح سے اس نے کیا ہے، اللہ نے اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے اس نے ندامت کے آنسو بہائے ہیں، تو ہر اس بندے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں سے معجزہ کیا ہے، وہاں سے اپنی غیبی مدد بھیجی ہے کہ سامنے والا دیکھ کر کے حیرت انگیز رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد یہاں سے کیسے آ گئی، یہ کیسے ہو گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا بڑا کرشمہ کیسے کر دیا۔ یونائٹڈ عرب ایمریٹس یعنی مفت حیدر عرب امارات کے ایک بزنس مین، ملٹی بلین بزنس مین کے ریلیٹڈ ہے، جو اس شیخ صاحب نے اپنے زبانی خود بتایا ہے کہ جب وہ ایک بزنس مین سے ملتے ہیں تو اس سے ان کا جو بزنس کو گھر جانا ہوا تو اس بزنس کی مین کی گھر کی شان و شوکت دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے سوچا اسے سوال کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی بڑی امپائر کیسے کھڑی کی ہے، اتنا شاندار بزنس کیسے بنایا ہے، آپ حیران ہوں گے۔ شیخ صاحب کہتے ہیں جو اس بزنس مین نے مجھے جواب دیا، بزنس مین نے کہا میں نے اللہ کے ذکر سے یہ امپائر بنایا ہے اور یہ شان و شوکت حاصل کی ہے۔ شیخ کہتے ہیں کہ میں بہت حیران ہوا، پہلی بار کسی بزنس مین کے منہ سے میں یہ سن رہا تھا کہ کسی پیسے والے آدمی کے منہ سے سن رہا تھا کہ اسے اللہ کے ذکر سے اتنا بڑا امپائر، اتنی بڑا بزنس، اتنی بڑا کاروبار، اتنے کروڑوں روپے کی جائیداد بنائی ہے۔ حالانکہ عام حالات میں اگر کسی سے بھی پوچھا جائے تو ہر پیسے والا انسان بزنس مین یہی جواب دیتا ہے کہ میں نے بہت محنت کر کے، بہت زیادہ راتوں کی نیندیں گوا کر کے اپنا یہ بزنس کھڑا کیا ہے، اپنا یہ امپائر کھڑا کیا ہے۔ شیخ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا جو ہے نا حیرت ہوئی اور میں نے اس سے پھر جواب سننے کے بعد میں نے بزنس مین نے کہا کہ آپ آخر اگلا سوال میں نے اس سے یہ کیا کہ آپ پلیز مجھے جو ہے نا اس کو تفصیل میں بتائیں، آپ مجھ کو صحیح سے بتائیں کہ آپ کی کامیابی کا کیا راز ہے، آپ کی اس اتنا بڑا امپائر جو آپ نے کھڑا کیا ہے بزنس کا، اس کا کیا راز ہے۔ تو اس بزنس مین نے بتانا شروع کیا کہ میں آج سے کئی سال پہلے پیسوں کے معاملے میں بہت تنگی کی حالت میں تھا اور بہت مشکل حالات سے تھے اور قرض پر قرض چڑھا ہوا تھا۔ دعوت میں اور بھی لوگ موجود تھے، وہ سب اس بزنس مین کو جانتے تھے، تو جو وہ اپنے بارے میں بتا رہا تھا وہ سب سچی تھی بات۔ اور بزنس میں بتانے لگا کہ ایک دن میں جمعے والے دن مسجد میں گیا تو امام صاحب اس وقت خطبہ دے رہے تھے جس میں اس بات کا بیان چل رہا تھا کہ اللہ سے معافی، یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ سے رو رو کر کے توبہ کرتے ہیں اس کی توبہ کی اہمیت کی کیا فضیلت ہے۔ امام صاحب بتا رہے تھے کہ کیسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے جب وہ رو رو کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو کیسے گیپ سے راستے کھول دیتا ہے، رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کرنا، سچی پکی توبہ کرنا، تو اللہ تعالیٰ اس کے کیا کیا انعامات دیتے ہیں یہ بھی وہ ساتھ میں بتا رہے تھے۔ بزنس مین نے کہا کہ جی بس یہ مجھے سننا ہی تھا، کیونکہ آج سے پہلے میں نے کبھی اس طرح کا کوئی بیان نہیں سنا ہوا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا اور میں اس طرح کا بیان زندگی میں پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ مجھے استغفار کی ان فضیلتوں کے بارے میں نہیں پتہ تھا اور نہ ہی ان فائدوں کے بارے میں پتہ تھا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرتے ہیں اور آئندہ نہ کرنے کے عزم بھی کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور کیا کیا اس کا جو ہے نا انعامات دیتے ہیں استغفار کرنے کے، سچی توبہ کرنے کے۔ تو جب میں نے یہ سنا کہ نوح علیہ السلام نے واقعہ حوالہ دے کے بتایا کہ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ۔ جب تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافیہ مانگتے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے جو ہے تمہارے لیے بارشیں بھی کھول دے گا، تمہارے لیے نہریں بنا دے گا، تمہارے لیے اولاد اور مال سے مدد کرے گا اور وہاں سے اپنی رزق ادا کرے گا جہاں سے تم نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا اور تمہاری ساری پریشانیوں کو اپنی رحمت سے دور فرما دے گا۔ تو جو کثرت سے اپنے اوپر اس کو لازم کر لیتا ہے ندامت کے ساتھ۔ تو بس یہ سننا تھا کہ میں نے جب ان قرآنی آیتوں کو سنا تو بس یہ سننا تھا کہ تو میں نے اس کو کرنا اسٹارٹ کر دیا، استغفار میں مشغول کر لیا، اٹھتا بیٹھتا سوتا جاگتا استغفار کرتا تھا۔ جب بھی میں گھر میں ہوتا یا باہر ہوتا تو استغفار پڑھتا، اتنا پڑھتا کہ ایک دن میری بیوی کو گمان ہونے لگا کہ شاید مجھ پر کسی قسم کے اثرات ہو گئے ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ بس میں اپنے جاگنے کی حالت میں استغفار ہی کرتا رہتا تھا، میں پڑھتا رہتا تھا۔ سمجھ لے کہ میں صرف استغفر اللہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ استغفر اللہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، اس طرح سے ندامت کے ساتھ میں نا اللہ کی
से तौबा करता ही रहता था, हर लम्हा हर पल की बस अल्लाह ताला किसी भी तरह से मदद आ जाए, अल्लाह की तारीफ़ यानी। और मैं इस तस्बीह को भी पाबंदी से करता था, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही और सुबहानल्लाहिल अज़ीम, इस तस्बीह को भी मैं 100 मरतबा किया करता था। वो बिज़नेसमैन बताता है कि अभी थोड़ा अरसा ही गुज़रा था कि पहले से मेरी माली हालात बदलने लगे और घरेलू मामलात में जो है ना तेज़ी से सुधार आना शुरू हो गया। मैं खुद हैरान हो गया। एक दिन मेरे दरवाज़े पे दस्तक दी। एक दिन मेरे दरवाज़े पे किसी ने दस्तक दी और एक शख्स था, जब मैंने उसको देखा जाकर, वहाँ पर एक शख्स था जिन्होंने मुझे नाम बताकर एक पैकेट दिया और कहा ये आपके लिए है। बिज़नेसमैन कहने लगा कि पता नहीं इसमें, तो उसने आप भी पूछा तो उसने नहीं बताया ये पैकेट किसने भेजा है। देने वाले ने कहा जिसने भेजा है वो अपना नाम नहीं बताना चाहता है। देखते ही जब वो पैकेट में अंदर लेकर आया, आपने के पास भेजा गया है, बस आपका नाम जो है ना लेकर किसको भेजा गया है, हमको आपके नाम के साथ ही ये पैकेट दिया गया है और इसके अलावा हमसे आपसे कुछ भी बताने के लिए नहीं कहा गया। फिर बिज़नेसमैन कहता है कि मैं वो पैकेट लेकर के अंदर आ गया। वो पैकेट को जब टटोलने से लग रहा था कि उसके अंदर जो है ना कागज़ात हैं, बहुत सारे पैकेट हैं, पैकेट से काफ़ी भरा हुआ है। तो मैंने जब पैकेट खोल कर देखा तो मैं हैरान रह गया। 1 लाख अरब इमारत दिरहम थे। अब आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगा ले कि आज के वक्त में वो करेंसी कितनी होगी। सोचें, उन्होंने किसी भी तरह की गपशप या किसी तरह की कोई भी फालतू टाइम में वेस्ट नहीं किया था। वो कसरत से अस्तगफिरुल्लाह दिल की गहराइयों के साथ, नदामत के साथ कर रहे थे। वो ये भी बताते हैं कि वो सच्ची तौबा कर रहे थे और सच्चे दिल से इस्तग़फ़ार कर रहे थे कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अस्तग़फ़िरुल्लाह। इस तरह से वो पढ़ रहे थे और उन्हें यकीन था कि अल्लाह ताला की मदद आएगी। तो इस तरह से अल्लाह ताला की मदद उनके लिए आई। और पर वो पहले हैरान रह गए जब पैसा देखकर मुझे यकीन नहीं आया, कि मेरी बीवी को भी यकीन नहीं आया। पर मुझे इस बात का फिर बाद में शुक्र मैंने महसूस किया कि ये जो मैंने इस्तग़फ़ार किया है ना, ये उसकी बदौलत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी गैबी मदद भेजी है। मुझे यकीन हो गया कि ये मदद अल्लाह ही की तरफ से। ये सब कुछ उन्हें सबसे पहला अपना कर्ज़ अदा किया जो उनके ऊपर मज़ीद था। बिज़नेसमैन कहते हैं कि फिर तो वापसी हुई नहीं। मैंने इस्तग़फ़ार के ज़िक्र को मज़ीद बढ़ा दिया। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रुक जाते हैं, मगर उन्होंने रुके नहीं, वो और ज़्यादा उन्होंने बढ़ा दिया। पढ़ता रहा यहाँ तक कि अल्लाह ने वो दिन दिखा दिया। मेरे पास इतना पैसा जमा हो गया है कि मेरी 7 नस्लों के लिए वो काफ़ी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जिस काम में हाथ डालता हूँ वो काम सोना बन जाता था। अल्लाह ने रातों रात मेरी काया पलट दी। इस सारे किस्से को सुनकर शेख साहब ने बिज़नेसमैन से पूछा, अच्छा आप मुझे अब ये बताएं कि आप क्या मामलात है, अब आप इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं तो आपने यह छोड़ दिया? तो इस बिज़नेसमैन ने कहा, नहीं, मैं आज भी इस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ और कसरत से पढ़ता हूँ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जो भी मुझे मिलता है ना, मैं उसको यही कहता हूँ कि वो दिल की गहराइयों से इस्तग़फ़ार करे। अल्लाह ताला अपने ख़ज़ानों से कोई कमी नहीं छोड़ेगा। आपको इतना मिलेगा कि आपकी नस्लें संभालती रह जाएंगी। अल्लाह ताला सब कुछ देगा। तो ये स्टोरी बताने का मतलब सिर्फ ये है कि देखें इन भाई ने किस तरह से पढ़ा है। इन भाई ने कसरत के साथ तो पढ़ा है, अस्तग़फ़िरुल्लाह, मगर दिल की गहराइयों से पढ़ा है, नदामत के साथ पढ़ा है, यकीन के साथ पढ़ा है। ये नहीं कि मोबाइल देख रहे हैं या बैठे हुए हैं मजलिस में, वहाँ बातें हो रही चाल मेल की, जो या किसी की बुराइयाँ हो रही हैं या कुछ भी गॉसिप वगैरह हो रही है और वहाँ बैठे हुए इस्तग़फ़ार करें। नहीं, इन्होंने मतलब अपने घर में रहते हुए, अपना जो भी बिज़नेस करते हुए, मतलब इन्होंने कसरत के साथ, दिल की गहराइयों से, नदामत के साथ, आंसुओं के साथ और यकीन के साथ पढ़ा है कि अस्तग़फ़िरुल्लाह, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अपनी गैबी मदद भेज दे, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। और उसके साथ इन्होंने लाजमी एक आपको तस्बीह ये करनी है, जो बंदा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी पढ़ता है, अगर एक सोने के बराबर जो है ना, आप सोने का
پہاڑ کے برابر بھی آپ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دیں، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو ایک تسبیح اگر جو بندہ سبحان اللہ و بحمدہ کی پڑھ لیتا ہے تو وہ زیادہ محبوب ہے۔ اور اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی آپ کے گناہ ہوں گے نا تو سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم جب بندہ پڑھتا ہے ایک تسبیح تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، چاہے اس کے سمندر کے جھاگ کے برابر۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے، کلمات اور زبان پہ بہت ہلکے ہے، تو اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، لازمی پڑھیں، اپنی زندگی میں اس کو شامل کریں، ڈیلی پڑھیں، یقین کے ساتھ پڑھیں۔ انہی نے ٹائم نہیں بتایا ہے، آپ کے اوپر ہے، جتنی زیادہ ندامت کے ساتھ آپ پڑھیں گے، جتنی زیادہ کاری کے ساتھ پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اتنی جلدی آپ کی دعا قبول فرمائیں گے، آپ کو کروڑ پتی بنا دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ وہاں سے مدد بھیجیں گے جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، آپ کروڑ پتی تو اللہ تعالیٰ آپ کو ارب پتی بھی بنانے پر قادر ہے۔ کم سے کم 1200 مرتبہ اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ، اور زیادہ سے زیادہ آپ جتنا کھلا پڑھ سکتے ہیں، ندامت کے ساتھ، دل کی حاضری کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ اتنا پڑھیں۔